السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ سو ویورس، آپ سب بہت خیریت سے ہوں گے۔ تو میں آج آپ کے لیے لائی ہوں بہت ہی ٹیسٹی پنیر کی ریسپی جو ہم گھر میں بآسانی بنا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم نے 1 لیٹر دودھ لے لیا اور دودھ کو اچھی طرح سے ہم گرم کر لیں گے۔ جیسے ہی ہمارا دودھ اچھے سے گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں ڈالیں گے لیمن جوس۔ لیمن جوس میں اس میں 3 سے 4 ٹیبل سپون ایڈ کروں گی۔ تو پہلے ہم دودھ کو اچھی طرح سے گرم کر لیں گے۔ تو اب ہم اس میں ایڈ کر لیتے ہیں لیمن جوس۔ لیمن جوس ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے مکس اپ کر لیں گے۔ ہم اس کو اتنا مکس کریں گے کہ ہمارا دودھ اچھی طرح سے پھٹ جائے اور پانی بالکل علیحدہ ہو جائے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں پروسیس سٹارٹ ہو گیا ہے۔ تو پلیز جتنے بھی میرے چینل پر نئے ہیں جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اینڈ بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اینڈ پلیز مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں، میری ویڈیو کو فل واچ کریں تاکہ آپ کو میری ریسیپی کی سمجھ آ جائے۔ تھینک یو سو مچ۔ تو جیسے ہی ہمارا دودھ اچھی طرح سے پھٹ جائے گا اور ہمارا پنیر علیحدہ ہو جائے گا تو ہم اس کو چھان لیں گے۔ یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اور آپ اس کو مختلف ڈشز میں آپ یوز کر سکتے ہیں۔ پنیر پکوڑے بنا سکتے ہیں، آلو مٹر پنیر بنا سکتے ہیں، پالک پنیر اس سے بن سکتا ہے۔ آپ اس کو علیحدہ بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں، یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے۔ تو چلیں جی، اب ہم اس کو اچھے سے اسٹرین کر دیتے ہیں۔ اپنے ململ کے کپڑے میں اس کو اچھی طرح سے اسٹرین کر دینا ہے اور پہلے اس کا آپ نے سارا پانی اس کا اچھے سے نچوڑ دینا ہے۔ تو اس کو آپ نے پانی نچوڑنے کے بعد اس کو آپ نے اچھی طرح سے صاف پانی سے آپ نے 3 سے 4 مرتبہ اس کو گزارنا ہے تاکہ جو لیمن کی کھٹاس ہے وہ بالکل ختم ہو جائے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، اب اس کو ہم تازہ پانی سے ہم اچھی طرح سے دھو لیں گے اس کو اور تاکہ اس کے اندر سے تمام کھٹاس ختم ہو جائے۔ اسی طرح سے آپ نے بھی اسی طرح سے کرنا ہے۔ تو اب دوبارہ سے ہم اس کو پانی کے پروسیس سے ہم گزاریں گے۔ آپ نے اس کو ٹھنڈے صاف پانی سے آپ نے اس کو 3 سے 4 مرتبہ اچھی طرح سے دھو لینا ہے، مطلب کہ اسی طرح سے اور اچھے سے نچوڑ دینا ہے۔ اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے نچوڑنے کے بعد میں آپ کو اس کا نیکسٹ پروسیس بتاؤں گی ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو پہلے ہم نے اس کو اچھی طرح سے صاف کر دینا ہے۔ گھر میں یہ بآسانی بن جاتا ہے اور بہت ہی ایزی وے میں بن جاتا ہے۔ تو اب ذرا سا اس کو گلاس سے پریس کر لیں گے کہ جتنا ایکسٹرا واٹر اس کے اندر اور رہے تو وہ بھی اچھے سے نکل جائے اور بالکل اس کو آپ نے ڈرائی کر لینا ہے۔ تو آپ نے اس سے اچھی طرح سے ایسے پریس کر لینا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پانی ابھی بھی نکل رہا ہے۔ تو اس کو بالکل آپ نے ڈرائی کرنا ہے۔ تو اب ایک صاف پلیٹ میں ہم اس کو رکھ دیں گے اور اس کے اوپر کوئی بھی وزنی چیز ہم رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے اپنی جگہ ایڈجسٹ کر لے۔ تو میں اس کے اوپر ایک لڈ رکھ دوں گی اور لڈ کے اوپر میں کوئی بھی بھاری وزنی چیز رکھ دوں گی۔ تو چلیں جی، اب ہم اس کو تھوڑی ٹائم کے لیے ایسے رکھ دیتے ہیں۔ اب یہ 10 سے 15 منٹ ہو گئے تھے۔ اب میں اس کی آپ کو لک دکھاتی ہوں یہ لگ کیسا رہا ہے۔ تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو اس کو کاٹ کے بھی دکھا دیتی ہوں۔ یہ بہت ہی جلدی ریڈی ہوا ہے اور بہت ہی اچھے سے بن چکا ہے۔ تو آپ نے بھی اس کو اسی طرح سے ریڈی کرنا ہے اور پھر کیوبس کی شیپ میں کاٹ کے آپ اسی ٹائم بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو فریج میں یا فریزر میں رکھ سکتے ہیں اور بعد میں بھی آپ اس کو کسی بھی چیز میں یوز کر سکتے ہیں۔ تو ویورز، آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کا بٹن ضرور پریس کیجیے گا، مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں، میں اس کو پریس کر کے بتاتی ہوں یہ کتنا سافٹ اور کتنا ہی اچھا ریڈی ہوا ہے۔ آپ بھی اس کو مسٹ ٹرائی کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔